حوصلہ نہ, لڑائیاں ہوتی ہیں نا گھروں میں, اس کی وجہ خامد ہوتا ہے, بیوی نہیں ہوتی. یہ بات گھر جا کے بتانا کہ آج انہوں نے کہا ہے. لڑائی کی وجہ کون ہوتا ہے؟ نہ بولو تسی, پر میں تے آنکھ ہی چھڑیا ہے, وہ تو ریکارڈ ہو گیا ہے. لڑائی کی وجہ کون ہے؟ جڑے باتیں لڑتے ہیں وہ کندے ہی نہیں پے. وجہ کون بنتا ہے جی؟ کیوں بلا؟ اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عورت کی عقل آدھی ہے تو تیری تو پوری ہے نا. جس کا مطلب ہے لڑائی اگر بچ سکتی تھی تو مرد کی وجہ سے بچ سکتی تھی, گھر میں امن ہو سکتا تھا. کہتے ہیں جی بڑی بیوقوف ہے, میری سنتی نہیں. تو میں نے کہا جو اس سے بحث کر رہا ہے وہ سیانا ہے؟ بولیں, جو بحث کر رہا ہے وہ عقل مند ہے؟ بندہ تو چلو تھا وہ دانشور شیکسپیئر, باتیں بعض اوقات اس کی کچھ ایسی ہیں. اس سے کسی نے پوچھا تھا عورتوں سے کون جیت سکتا ہے بحث میں, تو اس نے کہا تھا وہ جو ان سے بحث نہ کرے, جو ان سے بحث. تو بھائی تو وجہ اس لیے کہ حوصلہ تو نہیں کرنا تھا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بی بی ٹیڑھی لکڑی ہے, سیدھی کرنے کی کوشش کرو گے تو ٹوٹ جائے گی. سیدھی تو پھر کتنا بیوقوف ہے جو پتھر سے سر رگڑ رہا ہے, کتنا نادان ہے جو یہ حرکت کر رہا ہے, دریا میں چھلانگ لگا کے کہتا ہے ڈوبوں گا نہیں. تو بھائی حوصلہ پیدا کرے, علم پیدا کرے. بہت ساری ایسی باتیں کرے گی جس میں اشتعال آئے گا. فٹافٹ 3 لفظ طلاق کے دے دیے, اب بھاگا گیا مفتی صاحب کے پاس, اوہو 4 بچوں کا کیا بنے گا. اور یہ بات پکی ہے کہ بچوں کو صرف ان کی ماں ہی پال سکتی ہے, ان کی ماں. وہ بات مجھے نہیں بھولتی, ایک شخص نے بیوی کو طلاق دے کے دوسری شادی کی. اس کا بیٹا تھا 10 سال کا. تو اس نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے بتا پرانی اماں صحیح تھی یا یہ صحیح ہے؟ اس نے کہا نہیں ابا وہ تو جھوٹ بڑے بولتی تھی, یہ صحیح ہے. وہ جھوٹی تھی, وہ جھوٹ بڑے بولتی تھی میری سگی اماں, یہ سچ بولتی ہے. اس نے کہا وہ کیسے؟ کہنے لگا اس لیے کہ میں کوئی شرارت کرتا تھا تو میری سگی اماں مجھے تھپڑ مارتی تھی, وہ کہتی تھی تجھے روٹی نہیں دے رہی, جا دوڑ جا گھر سے. تو میں دوڑ جاتا تھا تو جھوٹ بولتی تھی نہیں دینی, پھر آدھے گھنٹے کے بعد مجھے ڈھونڈنے لگ جاتی تھی, ڈھونڈ کے لاتی تھی, پھر میری منت کرتی تھی, پھر مجھے کہتی تھی نہ مجھے ستایا کر, پھر میرا ماتھا چومتی تھی, پھر میری مرضی کا کھانا بنا کے دیتی تھی, پھر میرے منہ میں لقمے ڈالتی. جھوٹی تھی, پہلے کہتی ہے نہیں دینی, پھر پیچھے بھاگتی ہے. یہ سچی ہے, میں شرارت کرتا ہوں تو تھپڑ مار کے نکالتی ہے, پھر میں منتیں کرتا ہوں پر روٹی نہیں دیتی, پیر پکڑتا ہوں نہیں دیتی, سچ بولتی ہے, اپنی بات پہ ڈٹ جاتی ہے. او بھائی بچے اس کی ماں ہی پال سکتی ہے. تو نے 3 جملے کہتے سوچا ہی نہیں, تیرا کا گیا تو یہ تو نئی بیوی ملے گی, اور اس کا بھی کیا گیا, اس کو بھی شاید شوہر مل جائے. ان پھولوں کی پرورش صرف ان کا مالی کر سکتا ہے, دوسرا کر سکتا. تو نے حوصلہ ہی نہیں کیا. ٹھیک ہے غلطی بیوی کی تھی, پر تو مرد تھا نا, تیرے پاس تو دلیری تھی. فٹافٹ 3 طلاق کے جملے کہہ دیے. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جائز کام بڑے ہیں, پر طلاق جائز تو ہے پر میرے رب کو پسند نہیں, اللہ کو پسند. تو نے مالی بگا دیا جس نے تیرے گھر کا باغ سینچنا تھا. تو بھائی یہ حوصلہ نہیں. درجنوں طلاقیں, 20 کیس, اور ابھی وہ شادی کے پورے کپڑے نہیں پہنے تو طلاق پہلے. اس کی وجہ یہ کہ حوصلہ نہیں, صبر نہیں, رضا نہیں, ہم احساس نہیں کرتے. اگر تو یہ سمجھ جائے کہ بس اللہ نے جو میرے لیے بہتر سمجھا مجھے دے دیا, صحیح ہے, میری آزمائش ہے, کیا ہے, کچھ ہے جو اس نے بہتر سمجھا مجھے, اس نے, پھر تو سکھی ہو جائے, تیرے لیے جینا آسان ہو جائے, پھر تو بہت ساری پریشانیوں سے آزمائشوں سے دور ہو جائے. میرے نبی پاک علیہ السلام نے ہمیں حوصلہ کرنے کا حکم دیا, دلیری. 2-3 سال شاید پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال حج کے موقع پہ نا, ہمارے پاکستان میں تو بڑے بڑے انوکھے واقعات ہوتے ہیں. سننے سے کیا, میں کہتا ہوں وہ عبرت کے لیے ہوتے ہیں. جعلی ویزے لگوا دیے حج کے کسی ایجنٹ نے, اللہ کے مہمانوں کو بھی لوگ لوٹ لیتے ہیں, جعلی ویزے لگوا دیے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پاکستانی ایئرپورٹ سے گزر بھی گئے وہ ویزے والے,
اور احرام باندھے لوگ جدے پہنچ گئے. 4 آدمی تھے, انہوں نے ویزا دیکھا تو کہا نقلی آپ کو واپس جانا پڑے گا. اگلی فلائٹ سے وہ لوگ واپس آئے. آپ مجھے بتائیے ان کی جب وہ چھوٹے چھوٹے کلپ آئے, میڈیا نے ان کی باتیں سنی تو ان کے آنسو نہیں تھمتے تھے. ایک آدمی احرام باندھ کے گیا ہے, معمولی سمجھتے ہیں آپ؟ میرے جیسا غریب آدمی کبھی اس نے ارادہ کیا اور مدینے جانے کا لیٹ ہو جائے تو کلیجہ پھٹنے کو آتا ہے. کچھ مجبوریاں پیروں میں آ جائے, نہ جا سکے تو پتہ نہیں کتنی توبہ کرنے کو دل کرتا ہے کہ کہیں غلطی تو نہیں ہو گئی, کوئی ایسی بات تو نہیں نکل گئی. یقین کرے طبیعت پریشان ہو جاتی, یار کوئی ایسا کام تو نہیں ہوگا جس کی وجہ سے یہ بات ہوئی. 4 آدمی لوٹ آئے, حالات خراب ہو گئے, لوگ رو رو کے قصے سناتے تھے. لیکن میرے رسول پاک علیہ السلام کا حوصلہ دیکھو. حضور کعبے کا بھی کعبہ, حضور مالک, حرم کے مالک مطلق, جن کے صدقے اللہ نے کعبہ کو بیت اللہ بنایا. حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو, کعبہ تو دیکھ چکے اب کعبے کا بھی کعبہ دیکھو. حضور 1400 صحابہ کو لے کے گئے عمرہ کرنے. مقام حدیبیہ پر پہنچے تو کافروں نے روک لیا, ہم عمرہ نہیں کرتے. تو اور میں خادم اور جو وارث و مالک ہیں 1400 صحابہ, ہم نہیں عمرہ کرنے دیتے, واپس جائیے. صلح لکھی جا رہی ہے. صلح کی شرطیں کیا ہیں؟ مکے سے کوئی آدمی غلطی سے بھی مدینے چلا گیا, مکے کا آدمی, تو مسلمان اگر ان کے ظلم سے تنگ آ کے, مکی مسلمان کافروں کے ظلم سے تنگ آ کے مدینے چلا گیا تو مدینے والے واپس کریں گے. اور اگر مدینے سے کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. اتنی سخت شرائط. حضرت عمر غصے سے کانپنے لگے, صحابہ پریشان ہیں, پر میرے رسول پاک نے صبر دکھایا. حوصلہ, تدبر, یہ تدبیر ہے. صبر ایک بہترین تدبیر ہے, اگر کوئی اپنائے تو بہترین طریقہ ہے. حضور نے فرمایا ہمیں منظور ہے, صلح کرو. اور اتنا سخت حکم ہے, کہنے لگے 1400 احرام والے واپس جائیں, بعد میں آنا, اس وقت نہیں عمرہ کرنے دیں گے. میرے نبی پاک علیہ السلام, مجھے بتاؤ, مجھے اور آپ کو دکھ ہوتا ہے تیاری ہو تو پروگرام رہ جائے, تو اگر احرام باندھا ہو اور اللہ کے رسول نے بندھوایا ہو تو حضور واپس لوٹنے لگے تو کتنی تکلیف کی بات ہے. حضور نے فرمایا چلو آئندہ آئیں گے. معاہدہ لکھا جا رہا ہے, حضرت علی معاہدہ لکھ رہے ہیں. لکھو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور قریش مکہ کے بیچ معاہدہ. یہ تحریر لکھی جا رہی تھی تو ابو سفیان بول پڑا, کہنے لگا جی ہم محمد الرسول اللہ نہیں نکلنے دیں گے معاذ اللہ, یہی تو ہمارا جھگڑا ہے. اگر آپ کو رسول اللہ مان لیا تو پیچھے رہ کیا گیا, محمد ابن عبداللہ لکھیں. حضور نے حضرت علی سے فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. حضرت علی لکھ رہے تھے, محمد رسول اللہ لکھا تھا, فرمایا رسول اللہ کاٹ کے محمد ابن عبداللہ لکھو. تو حضرت علی کہنے لگے حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا, حضور مجھے یہ لفظ کاٹنا. کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا کہ لکھنا آتا تھا, کہا مجھے کاٹنا. حضور نے دوبارہ کہا علی کاٹ دو. کہا یا رسول اللہ مجھے یہ لفظ کاٹنا نہیں آتا. میرے حبیب نے تیسری دفعہ کہا علی کاٹو. تو شیر خدا نے قلم چھوڑا, ہاتھ باندھے اور کھڑے ہو کہنے لگے محبوبہ مجھے تیرے قصیدے لکھنے آتے ہیں, کاٹنے کوئی نہیں آتے. میں مجبور ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا, کوشش کرتا ہوں, نہ قلم اٹھتا ہے نہ ہاتھ چلتا ہے. میرے حبیب پاک نے قلم پکڑا اور لفظ رسول اللہ خود کاٹ کے محمد ابن عبداللہ کرایا. بھائی وقت گزر گیا, صلح ہو گئی. یہ تدبر, یہ حوصلہ, یہ تدبیر میرے نبی نے فرمائی. اب تو 1400 کو مکے نے نہ داخل ہونے دیا, لیکن 1 سال ہی گزرا, تھوڑا ہی وقت گزرا, میرے رسول پاک 10,000 کو لے کے مکے میں داخل ہو گئے. 10,000. اس نے فائدہ دیا. حکمت کیا تھی, تدبر کیا تھا؟ قریش روز لڑائی کرنے آ جاتے تھے, تبلیغ ہی نہیں کرنے دیتے تھے. ان سے صلح ہو گئی تو نبی پاک نے کیسر کو خط لکھا, کیسر روم کو, ہرکل کو. دور دراز تبلیغ پھیل گئی, مسلمان 1,00,000 سے زیادہ ہو گئے. ان کی طرف سے اب وہ لڑائی بند ہو گئی. میرے حبیب پاک
अलैहिस्सलाम के हौसले ने कमाल दिखाया, इस तदबीर ने फायदा दिया उम्मत मुस्लिमा को। 10,000 का लश्कर लेके हुजूर काबे में दाखिल हुए। कल जो अबू सुफियान कहते थे ना मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखने नहीं दूंगा, आज वो खुद कह रहे थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि। कल जो कह रहे थे कि मैं ये लफ्ज नहीं लिखने दूंगा, आज अबू सुफियान की हवेली में लाखों लोग, हजारों लोग बैठे थे और सारे कह रहे थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे महबूब की तदब्बुर ने, फकाहत ने, और फिर कमाल हुआ। 1400 कहां और 1,44,000 कहां, 1400 कहां और 1,44,000। 1400 को नहीं जाने दिया उम्रा करने, मेरे रसूल पाक 1,44,000 को लेके हज करने चले गए। हुजूर ने हज किया, हर तरफ लब्बैक लब्बैक की सदाएं बुलंद हुई। ये मेरे नबी पाक का तदब्बुर है, हौसला है। अगर वक्ती तौर पे हौसला कर जाओगे, दलेरी कर जाओगे, आने वाला वक्त आसान हो जाए। हौसला नहीं,